بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ زمانے جاہلیت میں قبیلہ دوس کے سردار، عرب کے قابل ذکر اشراف اور چند اصحاب مروت میں سے تھے۔ وہ بڑے مہمان نواز اور جود و سخا آدمی تھے۔ مہمانوں کی بکثرت آمد کی وجہ سے ان کے یہاں کھانے کے دیگیں ہمیشہ چولہوں پر چڑھی رہتی اور ان کے دروازے آنے والے مہمانوں کے لیے ہر وقت کھلے رہتے۔ وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتے، خوفزدہ لوگوں کو امان دیتے اور پناہ طلب کرنے والوں کو اپنی پناہ میں لیتے۔ ان سب خوبیوں کے علاوہ وہ نہایت باشعور اور زبردست ادیب تھے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے علاقے تہامہ کو چھوڑ کر مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان حق و باطل کی زبردست کشمکش برپا تھی اور فریقین میں سے ہر ایک اپنے اور اپنی جماعت کے لیے اعوان و انصار فراہم کرنے کی جد و جہد میں مصروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و انصاف کے ہتھیار سے کام لے کر لوگوں کو بندگی رب کی دعوت دے رہے تھے اور کفار قریش ہر قسم کے حربے استعمال کر کے اس دعوت کی مخالفت و مزاحمت میں جتے ہوئے تھے اور لوگوں کو اس سے باز رکھنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ مکہ پہنچ کر حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ وہ کسی تیاری کے بغیر اس معرکے میں شامل اور بلا قصد و ارادہ اس کی موجوں میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ نہ تو وہ اس مقصد سے مکہ آئے تھے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کی مابین برپا اس کشمکش کا انہیں وہم و گمان گزرا تھا۔ اس وجہ سے اس کشمکش سے وابستہ ان کی ناقابل فراموش اور عجیب و غریب داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ اس داستان کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب میں مکہ پہنچا تو مجھے دیکھتے ہی سردار قریش میری طرف لپکے اور انہوں نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا اور مجھے بڑی عزت سے نوازا۔ پھر ان کے بڑے بڑے سردار اور سربراہ لوگ میرے گرد جمع ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے، طفیل تم ہمارے شہر میں آئے ہو اور یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اس نے ہمارا سارا معاملہ خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ اس نے ہماری جمعیت کو منتشر کر دیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم کو اور تمہاری قیادت کو بھی وہی خطرہ نہ لاحق ہو جائے جس سے ہم لوگ دوچار ہیں۔ اس لیے تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم نہ تو اس شخص سے کوئی بات کرنا، نہ اس کی کوئی بات سننا، کیونکہ اس کی باتیں بڑی جادو اثر ہیں، اس کی زبان میں بلا کی تاثیر ہے۔ یہ شخص اپنی ان باتوں کے ذریعے باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر بیوی میں تفریق کر دیتا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اپنی کہانی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، خدا کی قسم وہ لوگ مسلسل اس شخص کی عجیب و غریب باتیں مجھے سناتے رہے اور اس کے حیرت انگیز کارناموں سے میری اپنی ذات اور میری اپنی قوم کے متعلق مجھ کو خوفزدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے اس بات کا عزم کر لیا کہ میں نہ اس شخص سے ملوں گا، نہ اس سے بات کروں گا، نہ اس کی کوئی بات سنوں گا۔ اور جب میں خانہ کعبہ کے طواف اور اس میں رکھے ہوئے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے لیے مسجد حرام میں گیا جن کی ہم تعظیم و توقیر کرتے تھے، تو اس خوف سے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے، میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ مسجد میں داخل ہوا تو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں مشغول پایا۔ ان کا طریقہ عبادت ہمارے طریقے عبادت سے مختلف تھا۔ وہ منظر مجھے بہت اچھا لگا اور ان کی عبادت کے اس طریقے کو دیکھ کر میں فرط مسرت سے جھوم اٹھا اور غیر ارادی طور پر ان سے قریب ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے بالکل نزدیک پہنچ گیا، اور خدا کو یہی منظور تھا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ میرے کانوں تک پہنچ سکے۔ چنانچہ میں نے ان سے ایک بہترین کلام سنا اور اپنے دل میں کہا، طفیل
تمہاری ماں تمہارے سوگ میں بیٹھے۔ تم ایک سمجھدار اور صاحب بصیرت شاعر ہو۔ کلام کا حسن و قباح تم پر مخفی نہیں ہے۔ آخر اس شخص کی باتیں سننے میں کیا چیز تمہارے آڑے آ رہی ہے؟ اگر اس کی باتیں اچھی ہوں گی تو قبول کر لینا، اور اگر بری ہوں گی تو انہیں چھوڑ دینا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ سوچ کر میں وہیں رک گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹے تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا، اور جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو میں بھی ان کے پیچھے اندر چلا گیا اور ان سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگوں نے مجھ کو آپ سے دور رکھنے کے لیے آپ کے متعلق مجھ سے بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں۔ وہ مسلسل مجھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے ڈراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ سننے کا پختہ ارادہ کر لیا اور اپنے کان روئی سے بند کر لیے، تاکہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں اور وہ مجھے بہت پسند آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دین مجھے بتائیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت میرے سامنے پیش کی اور مجھے 2 صورتیں سورہ اخلاص اور سورۃ فلق پڑھ کر سنائیں۔ خدا کی قسم، اس سے پہلے میں نے اس کلام سے بہتر کوئی کلام نہیں سنا تھا، نہ ان کی باتوں سے بہتر کوئی بات دیکھی تھی۔ میں نے اسی وقت اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اب آگے بڑھتے ہیں۔ پھر میں بہت دنوں تک مکہ میں ٹھہرا رہا۔ اس مدت میں میں نے اسلام کی تعلیمات کو حاصل کیا اور جتنا ممکن ہوا قرآن مجید حفظ کیا۔ پھر جب میں نے اپنے قبیلے کی طرف لوٹنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، وہاں میری باتیں مانی جاتی ہیں، اب میں واپس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے کوئی ایسی نشانی عطا کرے جو میری دعوت کے لیے مددگار ثابت ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، خدایا طفیل کو کوئی نشانی مرحمت فرما دے۔ اس کے بعد میں اپنے قبیلے کی طرف چل پڑا، یہاں تک کہ جب میں ان کی بستی کے قریب ایک اونچی جگہ پہنچا تو میری دونوں آنکھوں کے درمیان چراغ جیسی ایک روشنی پیدا ہو گئی۔ یہ دیکھ کر میں نے دعا کی کہ خدایا اس کو چہرے کے علاوہ کسی دوسری جگہ منتقل کر دے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کر سمجھیں گے کہ یہ کوئی سزا ہے جو مجھے اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑنے کی جرم میں ملی ہے۔ تب وہ روشنی وہاں سے منتقل ہو کر میری لاٹھی کے سر پر آ گئی، اور جب میں پہاڑ کی بلندی سے نیچے اتر رہا تھا تو میری لاٹھی کے سرے پر چمکتی ہوئی وہ روشنی لوگوں کو ایک معلق قندیل کی طرح نظر آ رہی تھی۔ جب نیچے اتر کر اپنے قبیلے میں پہنچا تو میرے والد صاحب جو بہت ضعیف ہو چکے تھے میرے پاس آئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابا مجھ سے ہٹیے، اب آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں رہا، نہ میں آپ کا ہوں نہ آپ میرے۔ بیٹے یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب نے کہا، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اختیار کر لی ہے۔ میں نے جواب دیا، بیٹے تم نے جو دین اختیار کیا ہے میں بھی اس کو اپناتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، تب جا کر پہلے غسل کر لیں اور اپنے کپڑے پاک کر کے تشریف لائیں تاکہ میں آپ کو وہ دین سکھا دوں جس کو میں نے اختیار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا،
پھر وہ اٹھے، جا کر غسل کیا اور اپنے کپڑے پاک کر کے میرے پاس آئے۔ میں نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور انہوں نے بخوشی اسے قبول کر لیا۔ پھر میری بیوی میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھ سے دور رہو، اب میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، میرے والدین آپ پر فدا ہوں۔ یہ کیوں؟ اس نے بڑی حیرت سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ اسلام نے میرے اور تمہارے درمیان جدائی حائل کر دی ہے۔ میں نے اسلام قبول کر کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کی ہے۔ اس نے کہا کہ جو دین آپ کا ہے وہی دین میرا بھی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ جاؤ، جا کر دوشرا کے چشمے میں غسل کر کے پاک ہو لو۔ دوشرا قبیلہ دوس کے بت کا نام تھا جس کے پاس وہ چشمہ تھا جو پہاڑ کی بلندی سے گرتا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا آپ کو دوشرا کی طرف سے بچوں کو کسی نقصان کا اندیشہ ہے کہ مجھے اس چشمے میں غسل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تباہی ہو تمہارے اور دوشرا کے لیے، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی نظروں سے دور جا کر وہاں غسل کر لو۔ میں تم کو اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ حقیر و بے جان پتھر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے بعد وہ گئی، غسل کیا اور پھر میرے پاس آئی تو میں نے اس کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی جس کو اس نے بلا چوں چرا قبول کر لیا۔ میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سوا سب نے اس کو قبول کرنے میں دیر کی۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اس دلچسپ کہانی کو نئے موڑ پر لاتے ہیں۔ پھر میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مکہ آیا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، طفیل، تمہارے پیچھے قبیلے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، جو حق کے دیدار میں مانے ہیں، وہ لوگ کفر شدید میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر سرکشی اور نافرمانی کی کیفیت مسلط ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے اندیشہ لاحق ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے والوں کے حق میں بد دعا فرمائیں گے اور وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو بے ساختہ زبان سے نکل گیا، آہ میری قوم! لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرنے کے بجائے کہہ رہے تھے، خدایا قبیلہ دوست کو ہدایت دے، خدایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طفیل کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا کہ اپنے قبیلے میں جاؤ، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرو۔ پھر میں مستقل طور پر قبیلہ دوست کے علاقے میں رہ کر انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور یک کے بعد دیگرے بدر، احد اور خندق کے معرکے گزر گئے۔ اور جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس وقت میرے ساتھ قبیلہ دوس کے 80 گھرانے تھے جو اسلام قبول کر کے اس کی تعلیمات سے آراستہ ہو چکے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوئے اور مسلمانوں کے ساتھ خیبر کے مال غنیمت میں سے ہم لوگوں کو بھی حصہ عنایت فرمایا۔ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو ہر غزوے میں اپنے لشکر کے میمنے پر مقرر فرمائیے اور ہمارا شعار مبرور مقرر فرما دیجیے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ اپنی داستان کے آخری حصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، اس کے بعد میں برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے پر فتح عنایت فرمائی۔ فتح مکہ کے بعد میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ مجھے ہہمہ کے بت ذوالکفین کو جلانے کی مہم پر بھیج دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنے قبیلے کا ایک دستہ لے کر روانہ ہوا۔ جب اس کے پاس پہنچ کر اسے نظر آتش کرنا چاہا تو بہت سے مرد، عورتیں اور بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ وہ اس بات کے منتظر تھے کہ اگر میں نے ذوالکفین کو کوئی نقصان پہنچایا تو آسمان سے بجلی گر کر مجھے ہلاک کر دے گی، لیکن میں اس کے پرستاروں کے سامنے ہی اس کی طرف بڑھا اور یہ کہتے ہوئے اس کو نظر آتش کر دیا، ذوالکفین، میں تیرے پرستاروں میں سے نہیں ہوں، ہماری پیدائش سے مقدم ہے میں نے تیرے دل میں آگ بھر دی ہے اور اس بت کے آگ میں بھسم ہو جانے کے ساتھ ہی قبیلہ دوست میں شرک کے باقی ماندہ آثار بھی جل کر خاک ہو گئے اور پورا قبیلہ مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ اس کے بعد ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو، اپنی تلوار کو اور اپنے لڑکے کو خلیفہ کی اطاعت کے لیے وقف کر دیا، اور جب مرتدین اور مدعیان نبوت کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے کے لیے جانی والی فوج کے ہراول دستے میں شامل ہو گئے۔ یمامہ جاتے ہوئے راستے میں انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنے سفر کے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بیان کرو۔ ساتھیوں نے خواب کی تفصیل دریافت کی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ میرا سر موڑ دیا گیا ہے، میرے منہ سے ایک پرندہ نکلا، ایک عورت نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کر لیا، اور یہ کہ میرا بیٹا عمر بڑی تیزی سے میرے پیچھے آ رہا ہے، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور وہ میرے ساتھ اس میں داخل ہونے سے رہ گیا۔ ساتھیوں نے کہا، آپ کا یہ خواب بہت اچھا ہے۔ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اپنے طور پر اس خواب کی یہ تعبیر کی ہے، سر موڑ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کاٹا جائے گا، اور پرندہ جو منہ کے راستے سے نکلا تو اس سے مراد میری روح ہے، اور عورت جس نے مجھے اپنے پیٹ میں داخل کیا اس سے مراد میری قبر ہے جس میں دفن کیا جاؤں گا۔ امید ہے کہ مجھے شہادت نصیب ہوگی
اور میرے بیٹے کا میرا پیچھا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ بھی شہادت کی طلب میں میرا ساتھ دے گا، مگر وہ اسے کچھ دنوں کے بعد حاصل کر سکے گا۔ معرکہ یمامہ میں صحابی حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ عنہ نے زبردست داد شجاعت دی، یہاں تک کہ وہ زخمی ہو کر گر گئے اور زخموں کی تاب نہ لا کر شہادت سے بہرور ہوئے، مگر ان کے صاحبزادے عمر بن طفیل برابر جنگ میں مصروف رہے، یہاں تک کہ زخموں سے نڈال ہو گئے اور ان کا دایاں ہاتھ کٹ کر گر گیا، اور وہ اپنے والد اور اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کو یمامہ کی سرزمین پر چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایک بار حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے کھانا لایا گیا۔ مجلس میں کچھ اور لوگ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سب کو کھانے کے لیے بلایا، مگر حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ کھانے میں شریک نہیں ہوئے، وہ ایک طرف ہٹ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم کھانے میں شریک کیوں نہیں ہوئے؟ شاید تم اپنے کٹے ہوئے ہاتھ پر ندامت محسوس کر رہے ہو اور کھانے میں شریک ہونے سے جھجکتے ہو۔ انہوں نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، جب تک تم اپنا کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں ڈالو گے میں اس کو چکھ نہیں سکتا۔ خدا کی قسم، اہل مجلس میں تمہارے سوا کوئی ہے جس کا کوئی عضو جنت میں داخل ہو؟ حضرت عمر بن طفیل رضی اللہ عنہ جب سے اپنے والد محترم سے جدا ہوئے تھے، برابر اس خواب کی عملی تعبیر کے جستجو میں لگے رہے، یہاں تک کہ جب جنگ یرموک کا موقع آیا تو اس میں بڑے شوق سے شریک ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑے، یہاں تک کہ اس شہادت سے سرفراز ہو گئے جس کی تمنا ان کے والد نے ان کے دل میں پیدا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ شہید ہیں اور شہید کے باپ بھی ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔